آج کل پاکستان وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، جگہ جگہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، عوام کی اور مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی جان مال، عزت، آبرو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ حالات بہت سنگین جو ہے نا ہو رہے ہیں، خاص کر بلوچستان خیبر پختونخوا میں تو جو ہے نا بہت ہی برے حالات ہے۔ تو آخر اس کا حل کیا ہے کہ پاکستان کے حالات درست ہو جائے، پاکستان کی سلامتی یقینی ہو، پائیدار امن امان ہو؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اگر اس راستے پر ہم سب چلے، افواج پاکستان، پاکستان کے ادارے، پاک فوج، اور اسی طرح جو ہے نا جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس طرح دیگر جماعتیں اور تمام مسلمان، اور اس طرح طالبان، خوارج جس کو یہ لوگ کہتے ہیں یا خوارج ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا اگر اس راستے پر چلے تو پاکستان میں امن امان پائیدار طریقے سے ہوگا اور مکمل طور پر سلامتی ہوگی۔ جو ہے نا زنا اور جو ہے نا اسی طرح شراب نوشی اور کرپشن، حرام خوری اور قتل قتال اور تمام برائیاں جو ہے نا پاکستان سے ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ ہر کوئی امن امان کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزارے گا۔ اس راستے کی طرف اگر ہم چلے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ وہ ہے جو پاکستان کے پاک فوج اور افواج بھی یہی مطالبہ رکھتی ہے کہ پاکستان میں حکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اور جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا بھی یہی منشور ہے، اور اسی طرح پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی، تمام پاکستانیوں کی، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، الحدیث ہو، سب کی جو ہے نا یہی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی ہے، اور حتیٰ کہ طالبان جس کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں یہ راستہ اپنایا جائے تو ہم تسلیم ہو جائیں گے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ اسلامی قوانین کا نافذ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ پاکستان میں یعنی پوری دنیا میں، زمین میں، اللہ کی زمین میں جو ہے نا اسلامی قوانین کا نافذ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اس کے جو ہے نا احکامات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اپنی زندگی میں مکہ مدینہ میں اسلامی قوانین کا نافذ کیا ہے، صحابہ کرام نے نافذ کیا ہے، اور جو ہے نا اسی طرح خلافت عثمانیہ میں جو 600 سال تک رہی، اس میں بھی جو ہے نا نافذ ہو چکے تھے۔ تو اگر جیسے افغانستان میں بھی ابھی اسلامی قوانین کا نفاذ ہو چکا ہے، تو یہی اسلامی قوانین اگر نافذ کرے، سب مل بیٹھ کر مذاکرات کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو اور اس طرح تمام پارٹیاں ہو، تمام مسلمان ہیں، اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پاک افواج ہو، پاکستان کے افواج ہو، طالبان خوارج ہو، سب اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہم کیوں سب اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے؟ چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ پاک ادارے ہو، پاک فوج ہو، پاکستان کے ادارے ہو، چاہے وہ دیگر پارٹیاں جماعتیں ہو، ہم سب اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم ایک دن مرنا ہے، ہمیں جانا ہے، تو ہم اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں مانتے؟ ہم کیوں اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ ہے کہ قرآن کریم میں حدیث مبارکہ کے مطابق فیصلے ہوں گے، لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ہم کیوں وہ راستہ نہیں اپناتے جس میں پائیدار امن ہے؟ آخر وہ ہم کیوں راستہ نہیں اپناتے جس میں پاکستان کی سلامتی یقینی طور پر موجود ہے؟ تو ہم سب دعائیں بھی کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس راستے کی طرف آئے۔ اس میں امن ہے، اس میں خوشحالی ہے، اس میں کامیابی ہے، کرپشن ختم ہو جائے گا، زنا اور فحاشی، مسلمانوں کی بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی، اور اسی طرح جو ہے نا کرپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، حرام خوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، چوری ڈھاکہ یہ چیزیں مکمل ختم ہو جائے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس راستے کی طرف آئے جس کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے، جس کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ تمام پاکستانی مسلمان کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ طالبان خوارج کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ پاک افواج کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو سب کی مرادیں پوری ہو جائے گی۔ آخر وہ راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے؟ آخر وہ راستہ کون نہیں اپنانے دیتے ہیں؟ آخر ہم کیوں اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین نافذ نہیں کر سکتے؟ تو اس کے لیے ہم سب کو دعائیں بھی کرنی چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے۔